بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پری ڈائبٹیز کیا ہے اور پری ڈائبٹیز سے واپسی کا طریقہ کار کیا ہے اور کیا غلطی ہے جو ہمارے جو ہے ڈاکٹرز اور جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جو کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے پری ڈائبٹیز کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پری ڈائبٹیز ایک نارمل انسان سے اور ایک ڈائبیٹک یعنی کہ ایک شوگر والے مریض بننے کے درمیان جو وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب آپ شوگر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. تو یہ پری ڈائبٹیز ایک سٹیج ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ ہم پری ڈائبیٹک سے ڈائبیٹک ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ہمیں کیسے بنا دیتا ہے اور ہم پہلے پری ڈائبیٹک کیسے ہوتے ہیں یعنی کہ اس سٹیج تک کیسے پہنچتے ہیں اور اس سے آگے پھر ہم مکمل طور پر شوگر کے مریض کب بن جاتے ہیں. تو نارمل جو مقدار ہے بھوکے پیٹ یعنی کہ رات کو آپ نے کھانا کھایا ہے فار ایگزامپل 12 بجے اور صبح 8 بجے یعنی کہ تقریباً کم از کم 8 گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ کی جو اگر شوگر چیک کی جائے خالی پیٹ صبح کے ٹائم تو وہ 95 تک ہونی چاہیے, 95 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے. اور اگر آپ کی یہ مقدار جو ہے وہ 95 سے 125 ملی گرام آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پری ڈائبیٹک یعنی کہ قبل از ذیابیطس کی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں. اور اگر صبح کے وقت آپ کی خالی پیٹ کھانا کھانے کے 8 گھنٹے کے بعد 126 سے زیادہ آپ کی شوگر ہے تو یہ ڈائبٹیز کہلاتی ہے یعنی کہ آپ شوگر کے مریض ہو چکے ہیں خدا نخواستہ. تو ہوتا کیا ہے کہ ریسرچ نے یہ بتایا کہ جو بھی انسان 31 گرام کاربوہائیڈریٹس لے, ٹھیک ہے, اور اسے بار بار کھانے کی عادت ہو, مطلب کہ صبح ناشتہ کیا, پھر 11-12 بجے سنیکس لیے, پھر 2 بجے لنچ کیا, پھر 5 بجے پھر سنیکس لیے, پھر 8 بجے پھر یا 9 بجے رات کو ایک ڈنر کیا اور پھر سو گئے. تو یعنی کہ بیٹھنے والی نوکری جیسے لوگوں کی ہوتی ہے, آفس جاب والے ہوتے ہیں جو لوگ زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں, بار بار کھانے کی لوگوں کو کریونگز ہوتی ہیں بار بار. اچھا آپ سموسے کھا لیں, آپ پکوڑے کھا لیں, ساتھ میٹھی چیزیں بھی, بسکٹ بھی چلتے ہیں, بیکری آئٹمس بھی چلتی ہیں. تو وہ سب کچھ ملا کے جو بھی انسان اپنی روزانہ اگر 31 گرام کاربوہائیڈریٹس لیتا ہے اور اسے بار بار کھانے کی عادت ہے, وہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے یا اور وہ ایسا کام جو ہے وہ 10-15 سال کرتا رہے لگاتار, یعنی کہ 20 سال سے کی عمر سے لے کے 35 سال تک وہ فار ایگزامپل یہی کام کرتا رہا تو اس کو وہ ایک آگے شوگر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا, پری ڈائبیٹک سٹیج تک جائے گا. تو ہوگا کیا, جب آپ بار بار کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کا لبا جس کی تصویر ہم نے نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ کیا پیدا کرے گا, انسولین پیدا کرے گا. انسولین پیدا کرے گا, پہلے وہ کم پیدا کرے گا, اس سے وہ کھانا جو ہے وہ آپ کی جو کاربوہائیڈریٹس خون میں جو بڑی ہے مقدار وہ اس کو لے کے سیلز میں چلا جائے گا, یعنی کہ وہ اس کو خون میں سے باہر نکال دے گی انسولین. تو تھوڑے عرصے بعد انسولین زیادہ مقدار چاہیے ہوگی کیونکہ انسولین ریزسٹنس ہم پڑھ چکے ہیں. پھر تھوڑے عرصے بعد زیادہ اسی کھانے کو کرنے کے لیے اس کی جو شوگر ہے کاربوہائیڈریٹس جو آپ نے انٹیک کیا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے بلڈ میں اس کو زیادہ انسولین کو کام کرنا پڑتا ہے. تو انسولین جو ہے وہ لبا بار بار زیادہ پیدا کرتا ہے. آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں انسولین زیادہ پیدا ہوتی ہے, تو بار بار جسم آپ کا میٹھا اور انسولین اس چکر سے جب نکلتا ہے تو یہ ایک سٹیج آتی ہے جس میں آ کے آپ انسولین ریزسٹنس میں چلے جاتے ہیں. انسولین ریزسٹنس کی پر میری پچھلی ایک پوری ویڈیو ہے, پلیز آپ وہ کائنڈلی دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے سیلز جو ہیں وہ انسولین کو ریزسٹ کرتے ہیں کہ اس کو اندر نہیں آنے دیتے. جب انسولین نہیں جائے گی تو شوگر آپ کی نارمل نہیں ہو سکتی خون میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو گلوکوز اور کارب آپ نے لیے ہوئے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں جس کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہے وہ جسم کے اندر جا کے گلوکوز بنتے ہیں. تو جو آپ نے گلوکوز آپ نے حاصل کی ہوئی ہے اپنے کاربوہائیڈریٹ سے وہ اس کو انسولین جب اتنی زیادہ بڑھ جائے گی, جو انسولین آپ کی دیکھیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے جسم میں کیونکہ آپ بار بار میٹھا کھا رہے ہیں, بار بار کاربوہائیڈریٹس اندر لے رہے ہیں, تو کیا ہوگا کہ اب اس نے انسولین نے گلوکوز کا کچھ تو کچھ کرنا ہے کیونکہ وہ اپنے خون میں تو رہ نہیں سکتا. تو وہ اسے کیا کرتا ہے, وہ اس کو چربی یعنی فیٹ میں کنورٹ کرتا ہے, یعنی کہ لوگوں کی پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح وہ موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحت مند موٹاپا نہیں ہوتا, یہ دوسرے یہ تو بیماری والا موٹاپا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب جو آپ زیادہ سے زیادہ میٹھا کھاتے جاتے ہیں وہ پھر آپ کی چربی بنتی جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کے جو میٹھا ہے وہ آپ کے مسل سیل میں جا کے جذب نہیں ہو سکتا. تو یہ 10-15 سال تک اگر آپ کی یہ ایٹنگ ہیبٹس رہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پینکریاز جو ہے, جو یہ پینکریاز ہے لبا جس کو کہتے ہیں,
یہ تھک جاتا ہے، بار بار انسولین اتنی زیادہ پیدا کرنی پڑ رہی ہے، بار بار آپ کھانا کھا رہے ہیں، بار بار اس کو انسولین زیادہ پیدا کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ اس کا لبلبے پر اثر پڑتا ہے، پینکریاس ٹائرڈ ہو جاتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ انسولین پیدا کرنے کی جو ہے وہ استطاعت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیپیبلٹی کم ہو جاتی ہے. جب وہ کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انسولین یا تو کم پیدا کرتا ہے، یا جو وہ انسولین پیدا کر رہا ہے وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، اس کو بلڈ میں سے انسولین شوگر کو نکال نہیں پا رہا. تو ہوتا اس سے کیا ہے کہ پھر آپ ایک اسٹیج پہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی شوگر ایک نارمل انسان سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نارمل انسان سے زیادہ، لیکن ایک ڈائبیٹک پیشنٹ مریض سے کم ہوتی ہے، تو اس کو پری ڈائبیٹک سٹیج کہتے ہیں. تو یہ آپ جب لبلبا آپ کا تھک جاتا ہے ایسے پینکریاس، تو پھر آپ پری ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، پری ڈائبٹیز سٹیج آ جاتی ہے. تو یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ یہاں پہ کرنا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، آپ جائیں، آپ کی شوگر میں اتنی، اگر بلڈ شوگر کے اندر ٹیسٹ کے اندر اتنی شوگر آئے گی، تو آپ کو جو ڈاکٹر ہوگا وہ کیا کہے گا کہ یا تو وہ اس کو کہے گا جی واک کریں، یا بس یا تو زیادہ تر لوگ تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی جسم میں، یا ہم محسوس نہیں کرتے. تو یا پھر اگر ہم ڈاکٹر کے پاس غلطی سے چلے جائیں تو وہ ہمیں شوگر کی دوائیں، یعنی کہ ڈائبٹیز کی دوائیں جو شوگر کے مریض کو دی جاتی ہیں، وہ ہی پری ڈائبیٹک ایک پیشنٹ کو دے دی جاتی ہیں. تو یہ سب سے بڑا جو ہے ایک بہت بڑا، یعنی دونوں بہت بڑے جرم ہیں اپنے ہیلتھ کے ساتھ، کہ یا تو آپ پری ڈائبیٹک سٹیج پہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، یا آپ اس کو اگنور کرتے رہتے، چیزیں ہوتی رہتی ہیں، سمٹمز آتی ہیں لیکن اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر سے جا کے شوگر کی دوائیں لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے، شوگر کی دوائی دی، وہ ایک گولی کھائی یا دو گولی کھا لینے سے شوگر کی کوئی بھی جو میڈیسن ہے، میٹفارمین یا جو بھی دیتے ہیں وہ گلوکوفیج وغیرہ، تو پھر اس کے بعد آپ شوگر میٹر کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، اپنی شوگر چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ شوگر تمہاری کنٹرول ہوگی، حالانکہ وہ کنٹرول نہیں ہے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو پری ڈائبیٹک سٹیج کے اوپر نظر انداز کر دینا یا شوگر کی دوائیاں لینا، یہ سب سے بڑی غفلت اور سب سے بڑا جرم ہے اپنی صحت کے ساتھ. تو کافی عرصے، کچھ عرصہ یہ جب پری ڈائبیٹک سٹیج رہتی ہے تو کچھ لوگ 1 سال کے بعد ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو 4-5 سال لگ جاتے ہیں، یا کچھ سارا ٹائم لے لیتے ہیں. یہ ان کی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے میٹابولک سسٹم کے اندر، وہ کتنا میٹھا کھاتے ہیں، ان کی ایٹنگ ہیبٹس کیسی ہیں، اور وہ کتنے عرصے میں پری ڈائبیٹک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے واپسی ممکن ہے، لیکن ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم واپسی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ شوگر کو ریورس کریں، سارے کہتے ہیں کہ شوگر کو کنٹرول کریں. تو یہ بہت بڑی ایک فرق ہے، لیکن اس کو آج تک ہم شاید کوئی بھی لوگ، اگر آپ بھی سن رہے ہیں تو ان میں سے آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ بات پہلی دفعہ سنیں گے کہ شوگر کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. ہم کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، زیادہ ڈاکٹر جو ہے نا کنٹرول کہتے ہیں. کنٹرول کیا ہے کہ جی آپ میٹھا کھل کے کھائیں، گولی کھا لیں تو میٹھا بھی برابر اور شوگر بھی برابر، تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جسم میں آپ کے چربی بناتا رہے گا. تو پری ڈائبیٹک سٹیج کے بعد کچھ عرصے بعد آپ خود بخود ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پروگریسو ڈیزیز ہے، یہ ایک دفعہ ہو جائے تو رکتی نہیں ہے، یہ چلتی جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں آپ نے نوٹ کرنے والی ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس کب جائیں، تو بار بار پیشاب آنا رات کے ٹائم، خاص کر کے اگر آپ کو سوتے ہوئے اٹھ کے پیشاب کرتے ہوئے جانا پڑے، یورینیشن کرنا جانا پڑے، تو وہ ایک ڈائبیٹک یعنی کہ پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز کی علامت ہو سکتی ہے. یاداشت پر اثر، بعض اوقات آپ کسی کو دیکھیں گے اور آپ اس کی شکل پہچانتے ہیں، اور اس کو کیا پتہ آپ زیادہ عرصے بعد نہیں ملے، مطلب روزانہ ملتے رہتے ہیں، تو آپ کی شکل پہچان رہے ہیں لیکن نام ذہن میں نہیں آ رہا، اور وہ آپ زور دے رہے ہیں کہ مجھے سمجھ آئے کہ یہ بندہ کون ہے. تو یہ یاداشت پر اثر ہو جاتا ہے. بہت ہی عام اور کامن سی چیزیں، بعض اوقات چیزوں کے نام بھول جاتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک اس کا افیکٹ ہے. بار بار بھوک لگتی ہے، جب آپ بار بار اپنے جسم کو کاربز دیتے ہیں تو انسولین جب ریز ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے میٹھا دیا، پہلے میٹھے سے اوور لوڈ کیا، پھر انسولین کا سیلاب آ گیا خون کے اندر، تو کیا کرے گا، جو انسولین آئے گی وہ پہلے والی جو گلوکوز کھائی ہوگی اس کو یا تو فیٹ کے اندر لے جانے کا پروسیس شروع کر دے گا، یا اس کو آپ کے خون سے باہر لے جا کے مسلز میں لے جائے گا. تو اس کے بعد جب کیونکہ انسولین زیادہ پیدا ہوگی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کو پھر بھوک لگے گی، آپ پھر کھائیں گے، پھر انسولین پیدا ہوگی، پھر بھوک لگے گی. تو بار بار بھوک لگنا یہ بھی پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز کی علامت ہو سکتی ہے. ہر وقت آپ مطلب کریونگز ہوتی ہیں، ہر وقت کچھ کھانے کی خواہش کہ اچھا آپ تھوڑا سا 2 بسکٹ کھا لوں، اب یہ ایک سموسا کھا لوں، اچھا اس طرح. تو کھانے کے بعد تھک جاتے ہیں مریض پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز کے. اسی طرح ہاتھ پاؤں سن ہونا، بار بار نم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سوئے ہوئے آپ جاگتے ہیں، کتنا ہاتھ بھاری ہوا ہے اور سن ہوا ہے ہاتھ پاؤں.
اسی طرح ہاتھوں اور پاؤں میں سوئیاں چبھنے کا، جیسے لگتا ہے وہ سن ہو جاتے ہیں اور ساتھ سوئی چبھنے کا احساس ہوتا ہے، جیسا کوئی سوئیاں جب ہو رہا ہے، تو یہ پیریفرل نیوروپیتھی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو ایکسٹریمیٹیز ہیں ہاتھ اور پاؤں، اس کے اندر آپ کی جو ہوتی ہیں نروز ہوتی ہیں، ان کو ڈائبٹیز جو ہے نا، شوگر جو آپ کے جسم میں ہوتی ہے وہ اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے. تو وہ جب ڈیمیج ہوتی ہیں تو پھر وہ آپ کی نروز جو ہے نا وہ آپ کو سوئیاں اور چبھنے کا احساس دلاتی ہیں. تو یہ بھی ایک ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو خیال رکھیے اپنا، ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ پری ڈائبٹیز سے واپسی کا طریقہ کیا ہے. تو ہوتا کیا ہے، نارمل کورس آف ایکشن یہ ہے کہ لوگ اس طرح بار بار کھانے سے، اپنی ایٹنگ ہیبٹ سے، اور بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صرف کھانے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ہم آپ کا ایٹنگ بیہیویئر موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ ڈائبٹیز تک کیسے پہنچتے ہیں کھانا بار بار کھا کے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈائبٹیز تک کیسے پہنچتے ہیں. تو کیا غفلت جو ہے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کرتا ہے، وہ اس اسٹیج پہ پری ڈائبٹیز اسٹیج کے پر آپ کو دوائیاں لگوا دیں گے، یعنی کہ اب آپ شوگر کے مریض ہیں جی، ساری زندگی اب آپ دوائیاں کھائیں اور بس خوش رہیں، ٹھیک ہے. کچھ عرصہ آئے گا کہ دوائی کی مقدار بڑھاتے جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ گولی سے پھر آپ ٹیکے پہ چلے جائیں گے، انجیکشن سے، کیونکہ پھر مزید جو ہے نا بلا کام نہیں کرے گا. تو واپسی کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پہ پری ڈائبٹک سٹیج کے اوپر آپ نے کاربز، ریڈیوس کاربز ہیئر، یہاں پہ میٹھا کھانا کم کر دیں، واک کریں، صحت مند غذا کھائیں اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آپ یقیناً یہاں سے واپسی، پری ڈائبٹیز سے اب واپسی آپ کو نارمل کی طرف ممکن ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس بیماری سے بچائے، آپ کو بھی، ہمیں، ہمارے سارے گھر والوں کو. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.